کرۂ ارض پر انسان کی دیواریں چین اور اہرام مصر جیسی حیرت انگیز تخلیقات کا اپنی جسامت کی وجہ سے خلا سے نظر آنا اور ان کی تصاویر لینا نئی بات نہیں ہے، مگر پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر خلا سے کھینچی گئی خانہ کعبہ کی ایک تصویر کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ تصویر کی خاص بات کیا ہے، کھینچی کس نے ہے اور کتنے فاصلے سے کھینچی ہے؟ اس بارے میں bbcurdu.com کی رپورٹ پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس عمارت سعودی شہر مکہ کی مسجد الحرام کے وسط میں بیت اللہ یا خانہ کعبہ نہ تو دیوار چین جیسا طویل ہے اور نہ اہرام مصر کا سا اونچا، لیکن جب ایسٹروناٹ ڈان پیٹٹ نے خلا سے لی گئی شہر مکہ کی تصویر سوشل پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کی تو یہ پوری دنیا میں وائرل ہو گئی۔ تصویر کے ساتھ انہوں نے لکھا، خلا سے سعودی عرب کے شہر مکے کا منظر، مرکز میں روشن جگہ اسلام کا مقدس ترین مقام کعبہ ہے جو خلا سے بھی نظر آتا ہے۔ ڈان کا پورا نام ڈونلڈ پیٹٹ ہے۔ وہ امریکی خلائی ادارے ناسا میں بطور سائنسداں اور فوٹوگرافر کام کرتے ہیں اور اسی سال ISS یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر 220 روز کا مشن مکمل کر کے زمین پر واپس آئے ہیں۔ زمین سے 400 کلومیٹر کے فاصلے سے کھینچی گئی مکے کی اس تصویر میں خانہ کعبہ کسی ہیرے کی مانند چمک رہا ہے۔ کعبۃ اللہ کی اس تصویر کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور شیئر کیا ہے۔ کئی صارفین نے اس سے نکلنے والی چمک پر زیادہ حیرت کا اظہار کیا ہے۔ بہت سے صارفین نے تو مصنوعی ذہانت یعنی AI سے بھی اس چمک کے بارے میں پوچھا ہے۔ AI نے بتایا کہ اس چمک کی وجہ اس پر پڑنے والی بہت ساری فلڈ لائٹس کی روشنی ہے جو رات کے اندھیرے میں اسے اور نمایاں کرتی ہے۔ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر اپنی بناوٹ کی وجہ سے کعبہ کہلاتا ہے۔ یہ عمارت مکعب یعنی کیوب کی طرح ہے جس کے اوپر سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ مسلسل فلڈ لائٹس کی روشنی میں نہایا رہتا ہے اور اس کی سطح سورج اور مصنوعی روشنی دونوں کو زمین کے مدار میں منعکس کرتی رہتی ہے۔ روزنامہ انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق خلائی اسٹیشن سے مکہ جیسے شہر رات میں روشن جھرمٹ کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ چمک ہزاروں LEDs اور سوڈیم لیمپوں کی روشنی سے پیدا ہوتی ہے جو فضا میں بکھر جاتی ہے اور خلائی اسٹیشن کے حساس کیمروں میں نظر آتی ہے۔ خانہ کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، یعنی تمام مسلمان عام حالات میں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے مذہبی مقامات کے مقابلے میں ہر سال سب سے زیادہ زائرین خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حج کے موقع پر اس کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی روزانہ لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ ایک فلکیاتی فوٹوگرافر کے طور پر پیٹٹ نے منفرد ستاروں اور ان کے ٹریلز کی ہزاروں تصاویر لی ہیں جنہیں وہ باقاعدگی سے آن لائن شیئر کرتے ہیں۔ اس سے قبل ان کی لائٹننگ بگز کے عنوان سے شیئر کردہ تصویر انٹرنیٹ پر کافی مقبول ہوئی تھی۔ 11 ستمبر 2024 کو پیٹٹ 2 روسی خلا نوردوں الیکسی اوچینن اور ایوان وگنر کے ساتھ خلائی جہاز سویز M26 پر روانہ ہوئے تھے۔ یہ تینوں ایسٹروناٹس پہلے ایکسپیڈیشن 71 اور بعد ازاں ایکسپیڈیشن 72 کے عملے میں شامل ہو گئے اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر 220 روز کا طویل مشن مکمل کیا۔ اس دوران خلائی اسٹیشن میں موجود عملے نے زمین کے گرد 3520 چکر لگائے اور تقریباً 9303 ملین میل یا پرانی گنتی کے حساب سے 9 ارب 30 کروڑ اور 30 لاکھ میل کا فاصلہ طے کیا۔ یہ مشن رواں سال 20 اپریل کو سویوز MS-26 کے قازق سطح مرتفع پر بحفاظت اترنے کے ساتھ مکمل ہوا۔ اس دن پیٹٹ کی 70ویں سالگرہ بھی تھی اور یوں وہ خلا سے واپس آنے والے ناسا کے سب سے معمر حاضر سروس خلا نورد بن گئے ہیں۔ پیٹٹ نے ناسا کی جانب سے مختلف سائنسی تحقیقات سر انجام دی ہیں جن میں پانی کی صفائی کی ٹیکنالوجی، کم کشش ثقل میں پودوں کی افزائش اور خلا میں آگ کے طرز عمل سے متعلق سٹڈیز شامل ہیں۔ ان کی اس تصویر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ گزشتہ سال ستمبر میں زمین کے گرد چکر لگاتے ہوئے لی گئی تھی جسے انہوں نے اب شیئر کیا ہے۔ پیٹٹ کی اس تصویر کے بارے میں سوشل میڈیا یوزرز یا صارفین مختلف طرح کے تبصرے کر رہے ہیں۔ پیٹرنل پاتھ نامی ایک صارف نے لکھا،
یہ واقعی دلکش ہے، واقعی اس میں کچھ اور ہی بات ہے۔ ارجنٹینا کی ایوان گیورگا نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، یہ ایسا منظر ہے جیسے کائنات خود اس مقام کی روشنی سے منور ہو رہی ہو۔ خانہ کعبہ ایک ایسی تاباں روشنی میں چمک رہا ہے جو زمان و مکان کی حدوں سے ماورا ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا مقابلہ نہ ٹیکنالوجی کر سکتی ہے اور نہ ہی انسان۔ ادیب کامل نے لکھا، مدار سے خانہ کعبہ کی چمک کا منظر کچھ اور ہی محسوس ہوتا ہے، گویا یہ زمین کی طرف سے روح کے لیے ایک ابدی روشنی ہو۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ جب ہمیں کوتاہ نظری گھیر لے تو خلا میں چلے جانا چاہیے۔ والڈروف نامی ایک صارف نے لکھا، حسین، تمام مذاہب کا احترام کیا جانا چاہیے، ان کے مقدس مقامات کا بھی اسی طرح احترام لازمی ہے۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔